تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال ہے، کسی بہن نے کشمیر سے سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، عورت کے لیے محرم یا خاوند کے بغیر سفر حج یا سفر عمرہ کرنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب تفصیل سے دیں، این نوازش ہوئی۔ جی بہن، میں تو آپ کا نام تو نہیں لوں گا، البتہ میں اس مسئلے کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت عمومی طور پر پوچھا جاتا ہے، کیونکہ سعودی حکومت اور ہماری ہندوستان کی حکومت نے بھی عورت کو بغیر محرم کے اور بغیر شوہر کے سفر حج اور عمرے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اور ہمارے جو مسلمانوں کے اندر عورتیں ہیں، وہ خاص کر انگریزی طبقے کے مطابق، یعنی انگریزی طبقے میں گھل ملنے کی وجہ سے، ان کی تعلیم کو حاصل کرنے کی وجہ سے وہ شریعت پر عمل بہت کم کرتی ہے اور علماء سے مسائل بھی بہت کم پوچھتے ہیں۔ دل میں آیا تو چلے گئی، جیسا چاہے ویسا زندگیاں گزار رہی ہیں، اور جب ان کو مسئلہ بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ حضرت تو وہ سب چھوڑے پرانی باتیں، اب نیو جنریشن چل رہا، اس کی مسائل بتائیے۔ تو بہرحال یہ بہت اہم مسئلہ ہے، تو میں اس کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ دیکھیے، فقہ حنفیہ کے نزدیک تو یہی مسئلہ ہے، عورت کے لیے حج پر اور عمرے پر اگر جانا چاہ رہی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، یا نہیں تو خاوند کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کس کو کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی کی بیٹی ہے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، یا اپنے ماموں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، یا اپنے دودھ شریک بھائی کے ساتھ۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ جا سکتی ہے جن سے نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ تو شرعاً جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں محرم۔ اگر محرم تو ہیں، پھر اگر شادی شدہ ہے تو اپنے خاوند کو لے جائے۔ تو دو باتیں ہو گئی، یا تو وہ محرم کے ساتھ جائے، یعنی تو خاوند کے ساتھ جائے، شادی شدہ نہیں تو محرم کے ساتھ جائے گی۔ تو بغیر محرم کے حج پر جانا یا عمرے پر جانا جائز نہیں ہے، گناہ ہے جانا اس طرح۔ اور اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے تو شان اس بات کا حکم ہے، یا تو وہ محرم کے ساتھ جائے، خاوند کے ساتھ جائے، شادی شدہ نہیں تو پھر شادی کر کے جائے اپنے محرم کے ساتھ۔ اور اگر وہ محرم ہیں، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو اپنے محرم کو، اگر اس کے پاس اتنے پیسے، اپنے محرم کو کسی کو ساتھ لے جا سکتی ہے تو پھر اپنے بیٹے یا کسی اپنے باپ کو یا کسی کو اپنے ساتھ لے جائے، حج و عمرہ کر آئے گی۔ اگر اتنی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس کہ بھئی میں اپنے محرم کو کسی کا پیسہ ڈال کر کے ان کو حج عمرے پر لے جاؤں، تو پھر وہ صبر کرے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھا ہے کہ بھئی عورت کے لیے جب تک محرم اگر شادی شدہ نہیں ہے تو محرم، اگر شادی شدہ ہے تو خاوند، اگر شادی شدہ بھی ہے، اگر خاوند کے پاس استطاعت نہیں تو اگر کوئی محرم ساتھ ہے تو جب تک اگر محرم اور خاوند کے بغیر وہ، اس پر حج فی فرض نہیں ہوگا، جانا اس پر جو ہے ضروری بھی نہیں ہے، اور اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ موت تک وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے گی کہ کس طرح مجھے محرم کوئی مل جائے تو میں ان کے ساتھ حج پر چلے جاؤں۔ شادی شدہ ہے، اگر خاوند ہے تو پھر جانا چاہ رہا ہے تو اس کے ساتھ چلے جائے، اگر نہیں ہے تو پھر اس پر فوری طور پر حج بھی فرض نہیں ہوگا۔ البتہ یہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھے، موت تک وہ انتظار کرتی رہے گی۔ اگر موت تک بھی اگر کوئی اسے نہیں مل رہا ہے تو آخری درجہ اس کے لیے یہ ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ بھی اگر میں مر جاؤں تو میرے جو ترکہ میں چھوڑ کر جو مال جا رہی ہوں، میرے اس مال سے کسی کو حج بدل کروا دینا، یعنی 1/3 مال سے کسی کو حج بدل کروا دینا، میرے طرف سے حج بدل کروا دینا۔ اس طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ البتہ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اجمعین کے نزدیک جو ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے، یہ بھی مسلک ذہن میں رکھے، کیونکہ آج کل عورتوں کے اندر حد درمیاں بھی زیادہ پائی جا رہی ہیں،
بعض عورتوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی اگر محرم نہیں ہے تو تم حج عمرے پر نہ جاؤ، اگر خاوند ہے تو ساتھ لے جاؤ، خاوند نہیں ہے تو پھر انتظار کرو۔ تو ہمارے مسلمان عورتوں کے اندر ہٹ درمی کا مزاج زیادہ پایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے میں یہاں ایک بات یہ بھی بتا دیتا ہوں، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہے، اگر کوئی شوہر ساتھ نہیں ہے، تو پھر آخری درجہ یہی ہے کہ وہ اگر پیسے اتنے زائد ہیں اس کے پاس، ان کو ساتھ لے جا سکتی ہے تو پھر ساتھ ان کو لے جائے، اگر ساتھ نہیں لے جا سکتی تو پھر عورت کے لیے آخری درجہ یہ ہے کہ بھی ان عورتوں کے ساتھ، اگر کوئی عورتوں کا قافلہ حج عمرے کے لیے جا رہا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، عمرے کے لیے نہیں بلکہ حج کے لیے جا رہا ہے، تو چونکہ حج تو فرض ہو گیا اس کے اوپر، تو پہلی مرتبہ حج جا رہی ہے نا، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں، نفلی حج تو ہے اس کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا میں۔ اگر پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہی، اگر عورتوں کا قافلہ جا رہا ہے حج کے لیے، تو پھر امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اگر اس کے جان اور مال کا اس بات کی امید ہے کہ بھی میرا جان اور مال یہاں بچ سکتے ہیں، میں ان عورتوں کے ساتھ جاؤں گی، تو پھر ان عورتوں کے ساتھ وہ حج عمرہ کرنے کی اجازت ہے اس کو، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جا کر وہ اپنا حج ادا کر سکتی ہے جو فرض ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھی؟ راجع بات تو یہی بات ہے، اگر عورتوں کے اندر حد سے زیادہ حد درمی ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسلک پر عمل کرے، اگر حد سے زیادہ یہی کہ بھی میں جانا چاہ رہی ہوں تو آخری درجہ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی عورتوں کا قافلہ جا رہا ہے، اگر اس کو اپنے جان اور مال کا اس بات کا امید ہے اور اس بات کا اسے یہ ہے کہ بھی اطمینان ہے کہ میں ان عورتوں کے ساتھ اگر میں جاؤں گی تو میرا اپنی جان اور مال میں میری حفاظت رہے گی، کیونکہ ان عورتوں کے ساتھ ان کے محرم یا ان کے خاوند کوئی ہوں گے پورے پردے کے ساتھ، ان لوگوں کا پردہ ہونا ضروری ہے، اور آپ بھی پردے کے ساتھ اگر جانا چاہ رہی ہیں تو اپنا فرض حج ادا کر سکتی ہیں ان کے ساتھ جا کر کے۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، فرض حج ادا کر سکتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جا کر کے۔ دوسری مرتبہ اگر حج پر جانا چاہ رہی ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جو حج ہے وہ تو فرض ہے ہی، دوسری مرتبہ جو حج ہے وہ نفل ہے، اور اسی طرح عمرہ ہے یہ بھی نفل ہے، کیونکہ عمرہ کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تو اس لیے عمرے کے لیے اگر ہے اور دوسری مرتبہ اگر حج کے لیے جا رہی ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے، یعنی تو محرم کے ساتھ جائے گی، یعنی تو شادی شدہ ہے تو خاوند کے ساتھ جائے گی، شادی شدہ نہیں تو پھر جلد سے شادی کر لے، یعنی تو اپنے محرم کے ساتھ کسی کو ساتھ لے جائے، بغیر محرم کے فرض حج کے علاوہ بول رہا ہوں بات میں، یعنی ایک مرتبہ اگر حج پر جا کر آ گئی، دوسری مرتبہ میں یہ بتا رہا ہوں امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اجمعین کے نزدیک بھی یہی بات ہے کہ بغیر محرم کے وہ نفلی حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتی۔ تو امید ہے کہ بہن آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر یہ اور تشفی بخش آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں اس مسئلے کو لکھ دیتا ہوں، آپ وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ ہم تمام کو صحیح عمل پر صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھائی نے، مفتی صاحب نے سوال یہ کہ سوال کرنے والے مفتی نذیر صاحب کشمیر سے، سوال یہ کہ مفتی صاحب مسجد کے چندے سے جنازے کی چارپائی خریدنے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ مسئلہ واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ مفتی صاحب یہ تو بہت اہم مسئلہ آپ نے مجھے پوچھا ہے، میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، بعد میں ان مسجد والوں کی جو کمیٹی کے لوگ ہیں یہ خبیث قسم کے لوگ ہیں، ان کی حرکتوں پر میں کچھ تفصیلی بتا دیتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں کی عادتیں ایسی ہوتی ہیں، یہ اپنا باپ کا مال سمجھ کر مسجد کی چیزوں کو، اپنے مسجد کے چندے کو، مسجد کی جو رقم آتی ہے ان کے پاس، یہ ان کا ذاتی مال ان کے باپ کا مال سمجھ کر کے وہ استعمال کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی جب باتیں سنتا ہوں، میں جب مسجد والوں کی کمیٹی کے بارے میں کوئی سنتا ہوں کہ مسجد والے سے کرتے ہیں، تو میں اس سے بڑا جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان کی حرکتوں سے میں بڑا واقف ہوں، میں بہت ان کی حرکتوں سے واقف ہوں، کیونکہ آج کل مسجدوں کمیٹیوں کے اندر وہی شرابی، وہی کبابی اور وہی سود خور، وہی داڑھی منڈا اور وہی علماء کی ناقدری کرنے والا آج مسجد کی کمیٹیوں کے اندر ہے۔ وہ لوگ عمومی بات ہے، وہ کوئی چھپانے کی بات نہیں، داڑھی چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی ایسی چیزوں میں ڈوبا ہوا ہے، چاہے چرپٹو بھی پہنا ہے، اس کے اندر بھی حرکتیں پائی جا رہی ہیں آج۔ تو بہرحال مسئلہ ذہن میں رکھیے، دیکھیے مسجد کے نام سے جو رقم چندہ کی جاتی ہے وہ اس کو مسجد کی ضروریات اور مسجد کے مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے، یعنی کہ مسجد کی ضروریات جو کچھ بھی ہیں، جیسا کہ بیت الخلاء ہے، یہ بھی مسجد کی، جیسے کہ چٹائی ہے، یہ مسجد کی ضروریات میں سے ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد کے نام پر چندہ کر رہا ہے تو اس کو مسجد کی ضروریات میں خرچ کرنا ضروری ہے، اور مسجد کے مصروفیات جو بھی
ضروری چیزیں ہیں، مصرفیات ہیں، ان میں دینا چاہیے، جیسے کہ امام کی تنخواہ ہے، مؤذن کی تنخواہ ہے، ان چیزوں میں استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ رہی بات یہ چارپائی ہے، یہ کوئی مسجد کی ضروریات اور مصرفیات کے اندر نہیں ہے، کیونکہ یہ چارپائی جو جنازہ ہوتا ہے یہ عمومی طور پر لوگوں کے اندر یہ مصارف میں استعمال ہوتے ہیں، یہ عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے، اس میں غریب بھی ہوتا ہے، امیر بھی ہوتا ہے، سب استعمال کرتے ہیں، اس لیے مسجد کے کسی مصرف یہ ضروریات میں سے نہیں ہے۔ اگر آپ چندہ کرنا، اگر آپ جنازہ خریدنا ہی چاہ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے عمومی طور پر دوسرے نام سے چندہ کریں کہ بھی مسجد کے اندر لیے چارپائی یعنی جنازے کی ضرورت ہے تو پھر جنازے کی رقم آپ لے کر پھر جنازہ خریدیں۔ مسجد کے نام پر خرید کر، مسجد کے نام پر چندہ کر کے پھر آپ اس میں چارپائی خریدنا، جنازہ خریدنا یا دوسری چیزیں خریدنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، اس طرح کرنا گناہ ہے اور یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور دوسری بات بہت اہم یہ ہے کہ بھئی آج کل مولانا دیکھیے، آپ کچھ بھی سمجھیے، میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں ان لوگوں کی باتیں جب سنتا ہوں، میں مسجد والوں کی کمیٹی کی جب کوئی بات آتی ہے تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان کی حرکتیں اتنے غلیظ اور اتنے گندے قسم کے ہوتے ہیں، کیونکہ جو کمیٹی کے اندر جو عمومی طور پر ہیں، چاہے وہ داڑھی چھوڑا ہو یا ٹوپی پہنا ہوا ہو، آج کل تو تبلیغی حضرات، جیسا کہ ہمارے بنگلور کے اندر ہمارے مولانا ایک تھے جن کا نام مولانا قاسم خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ ایک بات کہتے تھے کہ بھی جماعت کے ساتھیوں سے آپ جو ہے صرف مسجد کے اندر دعوت تبلیغ کی کام کے اندر صرف لگو گے، آپ اپنے کام سے مطلب رکھیں گے، چاہے مدرسے کی کمیٹی ہو، مسجد کی کمیٹی میں، اس میں تمہیں دخل اندازی کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر تم ان کمیٹیوں کے اندر گئے تو تمہارے حرکتوں کی وجہ سے دعوت کے کام پر دھبا لگے گا۔ آج یہ چیز مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کے آج کل کی مسجدوں کے اندر یہ دعوت و تبلیغ، ایک عمومی طور پر یہی بات ہے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے اندر لگے ہوئے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اب سدھرے ہوتے ہیں، پھر وہ بگڑنے میں جا رہے ہیں، اپنی منمانی وہاں نکال رہے ہیں اور علماء کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، علماء کے لیے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں علماء کو۔ تو بہرحال مولانا دیکھیے مفتی صاحب یہی ہے کہ آج کل مسجدوں کے اندر وہی شرابی، وہی کبابی، وہی سود خور، وہی محلے کا سب سے بڑا گندا انسان آج مسجد کی کمیٹی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی ذاتی طور پر جو چاہے وہ استعمال کرتا ہے اور جو چاہے اپنی ضرورتیں جیسی خواہش ہے ویسی خواہش پوری کرتا ہے۔ میں اپنے محلے کی بات کہہ رہا ہوں، ایک مسجد کا میں نے دیکھا کہ بھئی محلے کی ہماری بڑی مسجد ہے، میں جس محلے میں رہتا ہوں اس مسجد کے میں دیکھ رہا ہوں، محلے کے اندر رہتا ہوں، وہاں ایک محلے کے اندر ایک بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے اندر قوم کا پیسہ کم از کم 1.5 لاکھ یا 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپے، جہاں تک مجھے سننے میں بات آئی 1 کروڑ کے اوپر ہی جو ہے 2 میناروں پر انہوں نے خرچ کیے۔ کس کا پیسہ بھی ہے؟ قوم کا پیسہ نہیں ہے، یہ تمہارا ذاتی پیسہ ہے، یہ تمہارا تم اپنے باپ کی جیب سے لائے ہو، قوم کا پیسہ ہے۔ ان پیسوں کو آپ جو جس مقصد کے لیے آپ چندہ کی ان پیسوں کو ان میں استعمال کرو، تمہاری جیب سے تو کوئی ذاتی پیسہ نکلتا نہیں ہے۔ کوئی کمیٹی والے ایسے ہوتے ہیں جو مہینہ کوئی مسجد میں لا کر چندہ لکھا رہا، کوئی کاتب کا کوئی ہوگا اللہ کا بندہ، لیکن عمومی بات یہی ہے کہ مسجدوں کی کمیٹیوں کے اندر یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی منمانی، اپنی بھڑاس پوری نکالنے کے لیے مسجد کے امام مؤذن پر لگے ہوئے، اور قوم کا پیسہ کہیں سے آ گیا تو لوگ مسجد میں یہ بنا دیا، وہ بنا دیا۔ علماء نے مسئلہ یہی لکھا ہے کہ اگر مسجد کے اندر جو ضرورتیں پوری ہیں وہ پوری ہو گئی، اور ضرورت سے زائد جیسا کہ نقش و نگار لگانا، یہ خمخمے لگانا یا کوئی بھی جھومر وغیرہ لگانا، یہ علماء نے مسئلہ ہدایہ کے اندر میں نے خود پڑھا ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی اگر کوئی لگانا چاہتا ہو تو مسجد کا متولی جو سیکرٹری یا صدر ہے، کمیٹی کا جو بھی آدمی ہے، وہ خود اس میں پیسے دے کر وہ چیز لگائے گا، اپنے ذاتی پیسے دے کر لگائے گا، یہ نہیں کہ مسجد کے پیسے استعمال کرے۔ آج یہ تو عمومی ہو رہا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ بھئی یہ بے وقوف لوگ علماء کو تو پہلی مرتبہ تو مسجد کمیٹی میں نہیں جماتے۔ اگر خدا کی قسم اگر علماء مسجد کمیٹی میں آ گئے تو ان کی نانی یاد دلا دیں گے، ان لوگوں کو ان کی حرکتیں پورے جانتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ اس لیے یہ علماء کو اپنی کمیٹی میں نہیں جماتے۔ اگر یہ علماء مسجد کی کمیٹی میں آ گئے تو ہماری جو منمانیاں جو ہم چلا رہے ہیں، آج ہم مسجد کی کمیٹی میں بن کر ممبر بن کر، میں جو خواہش، یہاں تک مجھے افسوس ہوا سن کر کی بات، میں حقیقی بات میں کہہ رہا ہوں، جو میں تحقیقی بات ہے، میں دیکھا ہے خود ہے، مسجد کے پیسوں کو لے کر کے بہت سارے متولین سود پر دیتے ہیں مسجد کے پیسے۔ کیا حرام نہیں ہے یہ؟ مسجد کے نام پر تم چندہ کر کے لوگوں کو سود پر دیتے ہو پیسے، سودی پیسہ خرچ کرتے ہو، سود پر دیتے ہو پیسے۔ بعض لوگ کمیٹی کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنی ذاتی طور پر اپنی ضرورتوں میں خرچ کر رہے ہیں۔ کہ امانت میں خیانت نہیں ہے؟ تو اللہ تم سے نہیں پوچھیں گے؟
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قیامت میں جب اٹھائیں گے تم سے اللہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ کہیں گے کہ حساب تمہارا میں بعد میں لوں گا، پہلے تم اپنا نامہ عمل تو پڑھ لو، تم دنیا کے اندر تم نے کیا حرکتیں کی ہیں۔ تو مسجد کی کمیٹیوں کے اندر جو لوگ بے وقوف جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر تمہاری حرکتیں، اگر علماء تمہاری مسجدوں کمیٹیوں کے اندر آ گئے، تمہاری منمانیاں بند کر دیں گے، تم لاکھوں کروڑوں روپے مسجد کے نام پر خرچ کر کے چندہ کر کے میناریں بنا رہے، یہ بنا رہے، ضرورت کیا ہے تمہیں ان چیزوں کی؟ کہ اللہ تم سے قیامت میں پوچھیں گے ان چیزوں کی؟ بھئی وہی پیسے اگر تم قوم کی بیٹیوں کی شادیوں میں لگائیں، ابھی اگر وہی پیسے تم خرچ کر کے قوم کی بیٹیوں کی شادی میں لگائیں، وہی ضرورت ہے جو مسجد ہے جہاں ضرورت ہے وہاں لگائیں، جہاں تمہارا بھی فائدہ ہوگا، قوم کا بھی فائدہ ہوگا اس سے۔ اپنی شان جتانے کے لیے، اپنی کمیٹی کی عزت بتانے کے لیے، اپنی واہ واہ بتانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے میناروں پر مسجدوں میں لگا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے تمہیں اس سے؟ امام کی تنخواہ دیکھو، 10 سال 12 سال 20 سال کی امام سب تنخواہ خدمت کر رہے ہیں، اس کی تنخواہ دیکھو 10 12 ہزار 13 ہزار۔ تیرے بیٹے کی اگر خدمت اگر کسی کمپنی میں ہو تو اپنے بیٹے کے لیے لڑ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی تنخواہ کی ابتدا 20 ہزار سے ہوگی، لیکن مسجد کا امام و مؤذن جو 10 سال 12 سال سے خدمت کر رہا، اس کی تنخواہ دیکھو 12 ہزار 13 ہزار۔ تیرے بیٹے کی اگر تیری اولاد کی خواہشات روزانہ مہینے کے اندر 12-13 ہزار روپے خواہشات میں اڑاتے ہوں گے، وہ مسجد کے امام کی خواہشیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیوی بچے نہیں ہیں؟ ان کی تو بھی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں منمانیاں اسی وقت ہو رہی ہیں کہ پہلی بات تو میں آپ اپنے علماء سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے اس چینل کے اندر علماء بھی سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، میں علماء سے بھی یہ بات کہتا ہوں۔ دیکھیے علماء سے میں کہتا ہوں کہ میں ادباً آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ علماء کرام سے میں یہ بات درخواست یہ کرتا ہوں کہ بھئی آپ اپنے جو دینی خدمت ہے تو ان خدمتوں کو مضبوط کریں، جیسا کہ مسجد کی خدمت یہ بھی تو آپ کی ذمہ داری ہے، مدارس کی خدمت یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، سیاست میں خدمت کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کی خدمت کی ذمہ داریاں ہیں۔ تو مسجدوں کی کمیٹیوں کے اندر اگر ہمارے علماء اگر صحیح طریقے پر وہاں جا کر خدمت کریں گے تو ان لوگوں کی حرکتوں سے ہم واقف ہوں گے اور ان کی منمانیوں کو ہم توڑ سکتے ہیں۔ اگر ہمارے علماء ان چیزوں کی اگر ان لوگوں کے حرکتوں سے واقف ہیں، پھر بھی اگر جا کر آپ ان لوگوں کے جی حضوری کرتے ہوئے، جی حضوری مان کر آپ ان کو آپ ساتھ دے رہے ہیں، پھر آپ ان کی حرکتوں سے ان لوگوں کو واقف نہیں کروا رہے، تو پھر آپ کا بھی نقصان ہوگا، پھر جو امت کا بھی اس سے نقصان ہوگا۔ کیونکہ مسجد ایک ایسی جگہ ہوتی ہے، ایک مرکز ہے وہ، جہاں سے محلے کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو سکتی ہیں، جہاں سے بیواؤں کی، یتیموں کی ساری ذمہ داریاں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو مسجد کے اندر لوگ اگر صحیح طریقے سے اگر ہوں گے نا تو وہ مسجد سے دین کے کام صحیح طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں ایک بات یہی کہتا ہوں کہ بھئی مسجد کی کمیٹیوں کے اندر علماء کو ہمارے داخل ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی منمانیاں، ان لوگوں کی جو نفسانی خواہشات جو پورے یہاں لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی خواہشات یہاں سے ان لوگوں کی خواہشات ٹوٹیں گے اور یہ کبھی بھی مسجدوں کے اندر اس طرح کی منمانیاں نہیں کریں گے۔ تو بہرحال مفتی صاحب یہ بات بہت لمبی ہو گئی، تو مسئلہ آپ کو امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مسئلہ تو یہی کہ بھئی مسجد کے مال کو مسجد ہی کی ضروریات اور مصروفیات میں خرچ کرنا چاہیے۔ مسجد کے علاوہ دوسرے ضروریات اور مصروفیات میں خرچ کرنا شاید اس کی اجازت نہیں ہے۔ چارپائی یعنی جنازہ جو ہے وہ مسجد کی ضروریات میں نہیں ہے، وہ بلکہ خارجی ضرورت ہے، وہ یعنی کہ وہ اس سے عمومی طور پر لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کے مال سے ان چیزوں کو خریدا نہیں جائے گا۔ البتہ اگر ضروری ہے اس طرح ہے تو پھر آپ عمومی طور پر اعلان کریں کہ بھئی مسجد کے اندر ایک جنازے کی ضرورت ہے، اگر کوئی آدمی اگر استطاعت ہو یا نہیں تو پھر لوگوں سے پیسہ اکٹھا کر کے آپ خرید کر کے ڈالیں، لا کر رکھیں، کوئی اس میں منع نہیں کرنے والا۔ مسجد کے نام پر چندہ کر کے پھر دوسری چیزوں میں استعمال کرنا شان اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، یعنی وہ مکمل ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مکمل ایمانداری کے ساتھ، مکمل امانت داری کے ساتھ دین کی خدمت کریں، اللہ آپ کو باقی رکھے گا۔ اگر آپ مسجدوں کے نام پر چندہ کر کے اپنے منمانی کے طور پر آپ استعمال کریں گے، اپنے خواہشات پر اپنی شان جتانے کے لیے، لوگوں کے سامنے اپنی واہ واہ بتانے کے لیے آپ استعمال کریں گے، تو اپنی تھوڑی دن کے لیے تو وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، پھر آپ کے لیے خسارہ ہی خسارہ رہے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صحیح طریقے پر
ہمارے دینی اداروں کی، دینی و خانقاہوں کی، مسجدوں کی حفاظت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نیک لوگوں کو وہاں کا رہبر بنائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح ایک آندھرا سے سوال کیے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب روزہ کشائی کی تقریب کا شرعی حکم کیا ہے؟ مسئلہ واضح فرما دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے بھائی، یہ تو آپ کے آندھرا میں ہی نہیں بلکہ آج ہمارے ہندوستان کے اندر عمومی طور پر، یہ میں خود بنگلور کے اندر میں رہتا ہوں، بنگلور میں نے بہت ساروں کو دیکھا بھی ہے کہ وہ روزہ کشائی کی ایک تقریب منعقد کرتے ہیں، جس کا مروجہ طریقہ ایک ایسا ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ رکھ لے، زندگی میں پہلی مرتبہ اگر کوئی بچہ روزہ رکھ لیتا ہے تو اس وقت اس کی روزہ کشائی کے لیے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے، جس میں مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، میل جول ہوتا ہے، اور پھر وہاں آمنے سامنے بھی ہوتا ہے، سب ہوتے ہیں۔ وہ ایک بدعتی طور پر وہ ایک رواج چل پڑا ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ وہ تو اس طرح جو بچہ نابالغ ہو، پہلی مرتبہ زندگی میں روزہ رکھتا ہے تو اسے افطاری کرائی جاتی ہے، تو پھر وہ کسی مولانا کو بلائے جاتے ہیں۔ طریقہ کیا ہے جو میں جانتا ہوں وہ بتا رہا ہوں۔ وہ ایک مولانا کو بلایا جاتا ہے، وہ مولانا آتے ہیں، وہ دعا وغیرہ کچھ بھی کرتے ہیں، پھر وہاں عمومی طور پر سامنے کھانے وغیرہ رکھتے ہیں، فاتحہ خوانی بھی ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر وہ مولانا پھر وہ بچے کو کھجور وغیرہ کھلاتے بھی ہیں، پھر وہاں ایک اس طرح تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ تو شرعی طور پر اس کا جو حکم ہے وہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ دیکھیں، جب ہم اس عمل کو قرآن مجید کے اندر اور حدیث کے اندر اور صحابہ کے عمل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو نہ ہمیں اس عمل کا، نہ قرآن کے اندر ہمیں کبھی ثبوت ملتا ہے، نہ کسی صحابہ حدیث کے اندر اس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے روزہ کشائی کا، اور نہ ہمیں حضرات صحابہ کے عمل سے کہیں ثابت ہوتا، نہ تابعین، طبع تابعین، نہ اجماع، کہیں سے بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی۔ اب رہی بات آپ کی ایک ذہن میں بات آ رہی ہوگی، وہ بھی ذہن میں مجھے بات آ گئی، ذہن میں رکھے۔ اب آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ حضرت دیکھیے پھر حدیث کے اندر تو ہے کہ بھئی بچوں کو روزہ رکھوایا جائے، لیکن یہ فضائل عمل کے اندر بھی حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھا ہے کہ بھئی حضرات صحابہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ تو میں آخری میں یہ بات آپ کو بتاؤں گا ترغیبی طور پر کس عمر میں بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ تو بہرحال اس طرح کی رسم ہوتی ہے۔ تو جب اگر تم یہ جو تقریب جو منعقد کر رہے ہیں کہ بھئی بچے کو روزہ کشائی کے طور پر، اور جو افطاری کی دعوت جو عمومی طور پر کی جاتی ہے، اگر یہ آپ اس کو ثواب کی نیت سے، اور اس کو آپ ایک کیا کہتے ہیں، اس کو ثواب کی نیت سے اور دینی کام سمجھ کر آپ کرتے ہیں، تو ایک دین کے اندر خود ساتھ ہے، بدعت کو وجود میں لانا ہے، یعنی ایک بدعتی عمل ہے یہ، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے جس کا آدمی کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے یہ۔ تو اس لیے نہ یہ قرآن سے ثابت، نہ حدیث سے ثابت۔ اگر اس کو ثواب سمجھ کر، دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ اگر آپ اس کو نہ ثواب سمجھتے ہیں، نہ اس کو دین کا کام سمجھتے ہیں، کیسے ہی کر رہے ہیں آپ اس کو، تو پھر اس کے اندر بہت سارے قباحتیں ہیں، تو پھر اس سے بھی اس کام سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بہت سارے قباحتیں اس کی، جیسا کہ مرد عورتوں کا اختلاط ہو جانا، مرد عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے مل جانا، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی آدمی کو بھی اس طرح روزہ کشائی کی تقریب میں نہ خود جانا چاہیے، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں نہیں آئے، تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی یہ جو شریعت میں طریقہ ہمیں کہیں نہیں ملتا تو ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اگر آپ اس کو یہ طریقہ بتا دیں گے تو پھر آدمی اس گناہ سے بچے گا۔ اگر آپ جائیں گے تو پھر اس سے فتنے کا اندیشہ ہوگا، پھر آدمی گناہ کے اندر ملوث ہوگا۔ تو اس لیے میرے بھائی، نہ اس میں اس طرح کی تقریبات میں شرکت کرنا چاہیے، نہ کسی کو اس میں دعوت دینا چاہیے۔ یہ ہوا شرعی حکم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اس میں بہت سارے خرافات ہیں، بہت سارے خرابیاں ہیں۔ اس طرح کی تقریب اگر منعقد کریں گے تو اس میں بہت سارے خرابیاں ہیں۔ پہلی بات تو اس میں 5-6 خرابیاں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسے تقاریب عام طور پر نام و نمود اور ریا کے لیے ہوتی ہے۔ نام و نمود ریا کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آدمی لوگوں کے سامنے اپنی واہ چاہتا ہے، دیکھیں میرا بچہ ہے روزہ رکھا، اب واہ چاہ رہا ہے۔ ہمارے بنگلور کے اندر میں خود دیکھتا بھی ہوں، معصوم روزے داروں کے نام سے ایک رمضان کے اندر ایک لسٹ نکلتی ہے،
سالار ہے یا اسی طرح جو سہارا جو کچھ بھی پیپر ہوتے ہیں اس میں بچوں کے معصوم روزہ داروں کے نام سے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی. اور بعض لوگ ہمارے محلے کے اندر بینروں میں لگا دیتے بھی ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے, نہیں کرنا چاہیے. بھئی آپ نے روزہ رکھا اللہ کے لیے, آپ ترغیب دینا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ پیپر کے اندر ڈالا جائے. بھئی اگر کسی آدمی نے جسم پر عطر لگایا تو عطر سے جو ہے وہ چیز لوگوں کے اندر خوشبو پھیلے گی. اب لوگوں کو یہ چیز معلوم بھی ہے کہ لوگ بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے, تو لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں, رکھواتے بھی ہیں. تو آپ کے اس طرح کی چیزیں ڈالنے سے لوگوں کو اور زیادہ ترغیب نہیں مل رہی ہے. اس سے آپ ریا چاہ رہے ہیں بھی میری عزت بڑھے اس میں. تو یہ بات ہے کہ بھئی اس سے ریاکاریاں اور نام و نمود اس سے زیادہ تر لوگوں کے اندر ہوتی ہیں. تو پہلی اس کی خرابی ہے. دوسری بات اس کی ان تقاریب کے اندر جو خرابی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ایسے تقریبوں میں مشغولیت کے باعث بہت سارے لوگوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں, بہت سارے لوگوں کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ بھئی ایسی تقریبیں عموماً فضول خرچی اور اسراف کا ارتکاب ہوتی ہیں. فضول خرچے کا مطلب ہے کہ بھئی جو چاہے کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سڈا پھینک رہا ہے, ایسا ساری چیزیں پھینک رہے ہیں, سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس لیے فضول خرچی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہے چوتھی بات یہ ہے کہ ایسی تقریبوں کے اندر نامحرم عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہونا, آمنے سامنا ہو جانا, بات چیت کرنا, ہنسی مذاق کر لینا, اس طرح کی چیزیں. اور ایک چیز مجھے زائد بات یہ بھی یاد آ گئی کہ اس طرح کی تقریبوں کے اندر ہوتا عمومی طور پر یہ ہے کہ روزہ کشائی کی جو تقریب منعقد کر لیے تو اس طرح خوشیوں کے اندر بہت سارے لوگوں کی تراویح بھی چھوٹ جاتی ہے, نمازیں عشاء بھی چھوٹ گئی, تراویح بھی چھوٹ گئی, اور یہ خوشی کے اندر لگے ہوئے پورے نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں. حالانکہ تراویح پڑھنا سنت موقع واجب کے درجے میں ہے یہ, اور عشاء کی نماز بھی ضروری ہے, تو لوگوں کی نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں اس میں. اور اسی طرح بسا اوقات ایسے تقاریب کے انعقاد کے لیے بچوں سے بھی روزہ رکھایا جاتا ہے جنہیں روزہ رکھنے کا تحمل نہیں ہوتا. بھئی بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ نہیں سکتے, ان سے بھی جو ہے جان بوجھ کر روزہ رکھوایا جاتا ہے. ان بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے کہ روزہ رکھو 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 رکھو. تو اس لیے میرے بھائی یہ 6-7 ایسے خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے اس طرح کی تقریبات منعقد کرنا شان اس کی اجازت نہیں ہے, نہ اس میں شرکت کرنے کی اجازت ہے, نہ کسی کو اس میں ترغیب دینے کی اجازت ہے. اس سے آپ دور ہی رہیں, کسی کو آپ شرکت کرنے کی اجازت نہ دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ کس عمر میں بچے کو روزہ رکھوانا چاہیے. یہ بھی بہت اہم بات ہے, ذہن میں رکھیں. دیکھیے اکثر فتاوی کی کتاب جو نجم الفتاوی کتاب ہے جلد نمبر 3 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے, میں نے خود پڑھا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہی بچہ ہے, جیسا کہ حدیث سے ایک چیز ثابت بھی ہے, اگر بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کی ترغیب دو, اور اگر 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو, مارو. تو اس لیے جو شریعت کے جو فرائض ہیں, جیسا روزہ یہ بھی فرض ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو, ہم نے روزے کو فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا. تو ایک بات تو یہی ہے کہ بھئی بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے. کس عمر میں رکھنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت یہی ہے کہ اگر بچہ 7 سال کا ہے تو روزہ رکھوائے, اس سے رکھانے کی کوشش کرے. اگر بچہ تندرست ہے, روزہ رکھ سکتا ہے, تو پھر اس 7 سال تک اس کو ترغیب دے, پھر 10 سال تک اس کو ترغیب دے. 10 سال کی جب ہو جائے, اسے طاقت آ گئی, تو پھر اس روزہ رکھنے پر آپ تھوڑا اسے تنبیہ کریں, مارے, کچھ تنبیہ کریں, تاکہ بچہ نماز اور روزے کا پابند ہو جائے, صوم و صلات کا بچہ پابند ہو جائے. 2 باتیں ہو گئی. اگر آپ کا بچہ ایسا ہے کہ بھئی نابالغ ہے, کمزور ہے, 11 سال 10 سال ہو گئے, پھر بھی وہ کمزوری ہے, تو نابالغ تک اس کو انتظار کرنا چاہیے. نابالغ بالغ ہونے تک اس کو انتظار کرے, جب بالغ ہو جائے تو پھر وہاں تنبیہ کرے. نابالغ تک ہے, کیونکہ شریعت کے اندر نابالغ کے لیے کوئی فرائض اس پر ضروری نہیں ہوتے, تو اس لیے جو ہے وہ بچے کو نابالغ ہے, بالغ ہونے تک اس کا انتظار کرے, جب تک اس کو ترغیب دیتے رہے. بالغ ہو جائے تو پھر اس کو روزہ رکھوانا اس کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال بھائی بات یہی ہے کہ جو روزوں کی اس طرح کی جو روزہ کشائی کی تقریبیں جو منعقد کرتے ہیں, نہ اس میں شرکت کرنے کی شان اجازت ہے, اور نہ اس میں کسی کو ترغیب دینے کی اجازت. اور ایک بات مجھے یہاں ایک یہ بھی بات یاد آ گئی, روزہ کشائی کی تقریب کے اندر ایک عمومی طور پہ ایک یہ بھی مزاج ہے کہ اگر کوئی بچہ روزہ رکھتا ہے تو اسے کچھ تحفے وغیرہ لے جاتے ہیں.
کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا بچہ روزہ رکھا تو یہ تحفہ ہے۔ اب وہاں یہ بات کی تاکید بھی کر کے آتے ہیں کہ جب آپ دوسری مرتبہ جب ہمارے گھر کو آئیں گے تو ہمارا بچہ بھی روزہ رکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ تو وہاں قرض کا لین دین بھی معاملہ ہے اس کو۔ تو اس طرح جو تحفے تحائف کا لین دین کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بھی ایک خرابی ہے جس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ تحفہ آدمی اس نیت سے دیتا ہے کہ بھی میں اس سے سامنے اجر نہیں چاہتا۔ آدمی تحفہ اس لیے دیتا ہے کہ بھی سامنے سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اب یہاں کسی سے آپ فائدہ چاہ رہے ہیں تو کہ رشوت کے اندر داخل ہوا کہ آپ نے 100 روپے کی چیز اس کو ڈالے، اب وہ سامنے والا اگر آپ کو 100 روپے سے زائد ڈالا تو کہ اپنے قرض کے طور پر زیادہ پیسے لے رہے ہیں، تو رشوت کے حکم کے اندر بھی آ سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس طرح کی تقریبیں منعقد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم تمام کو اندر اخلاص پیدا کرے، اخلاص اللہ ہمیں اندر پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اخلاص پیدا کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں اندر زندگیوں کے اندر ہر کام اللہ کے لیے ہم کرنے والے بنے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کسی بہن نے کشمیر سے سوال کی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا نقلی پلکیں لگانا شرعاً جائز ہے؟ برائے مہربانی مفتی صاحب جواب دے۔ دیکھیے بہن، میں آپ کا نام تو نہیں لوں گا، البتہ آپ ذہن میں رکھیے کہ مصنوعی پلکیں لگانے کی عورت کو جائز تو ہے، لگا سکتی ہے۔ کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بننے سنورنے کی شرعاً اجازت ہے، کیونکہ عورت کے اندر اللہ نے بننے سنورنے کی اجازت اس کو دے رکھی ہے، لگا سکتی ہے۔ لیکن اس میں 2 باتیں ہیں، ذہن میں رکھیے 2 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نقلی پلکیں جو مصنوعی پلکیں وہ لگا رہی ہے وہ خنزیر کے اور انسان کے بالوں سے بنی ہوئی نہ ہو۔ دیکھیے انسان کے سر کے بال ہیں یا داڑھی کے بال، کسی بھی جسم کے بال ہیں، اسی طرح خنزیر کے جسم کے بال ہیں، تو اس طرح انسان اور خنزیر کے بالوں سے بنی ہوئی نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی آپ آنکھوں پر پلکیں لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو۔ اب آپ کی آنکھوں پر پلکیں نہیں ہیں، اب آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو لوگوں کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو۔ تو 2 باتیں ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی خنزیر اور انسان کے جسم کے بالوں سے بنی ہوئی نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینا مقصود نہ ہو، تو پھر اس وقت آپ نقلی پلکیں لگا سکتی ہیں، شان اس کی اجازت ہے۔ دوسری بات یہ کہ بہت اہم بات میں آپ کو ایک یہ بھی کہہ دیتا ہوں، دیکھیے اللہ نے عورت کو بننے سنورنے کی اجازت تو دے رکھی ہے، بننے سنورے پہننے اوڑھنے کی اجازت اللہ نے عورت کو دے رکھی ہے، اس لیے تو عورت کو اللہ نے سونا چاندی جتنا چاہے وہ پہن سکتی ہے، اور جتنا چاہے وہ میک اپ جو بھی کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے، لیکن شرعی حدود میں رہ کر کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ چہرے پر میک اپ لگا رہے، فاؤنڈیشن یا کوئی بھی لگا رہے، آپ کوئی کریم لگا رہے، تو اگر اس کے اندر خنزیر کی کوئی چربی وغیرہ کچھ بنی اس کے اندر ڈالی گئی ہے تو پھر اس کی احتیاط کرے۔ وضو کا مسئلہ ہے تو پھر اس سے پہلے اس کو نکال دیا کرے۔ تو اس طرح کی باتیں ضروری ہے کہ بھی بننے سنورنے کا جو حکم اللہ نے دے رکھا ہے اس میں حد سے زیادہ غلو بھی نہ کرے۔ بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، حد سے زیادہ غلو بھی نہ کریں۔ بہت سے عورتوں کے بارے میں ہمیں سننے میں آتا ہے کہ بھی لاکھوں ہزاروں روپے وہ بیوٹی پارلر میں خرچ کر رہی ہیں، صرف اپنے چہرے کو بنانے کے لیے۔ کہیں شادی بیاہ میں جا رہی ہے تو وہ شادی میں اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے ہزاروں روپے، 50,000 60,000 70,000، صرف کتنے وقت کے لیے بھائی؟ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹے کے لیے 50,000 10,000 20,000 روپے صرف اپنے چہرے پر بننے سنورنے کے لیے لگا رہی ہیں۔ حد سے زیادہ ضرورت پر نہ لگے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سورے بننے سورے کوئی شرن منع نہیں ہے، لیکن ایسے حد سے زیادہ آدمی ان چیزوں میں لگ کر اپنی آخرت کو بھول جانا بہت گناہ کی بات ہے، اور افسوس کی بات بھی ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی عورت زیادہ بننا سنورنا پیدا ہو جائے تو اس کے اندر گناہ کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ عورت کے اندر اللہ نے ایک مزاج رکھا ہے کہ وہ بننے سنورنے کے بعد دکھانے کا مزاج زیادہ اس کے اندر ہوتا ہے، کہ لوگوں کو دکھاؤں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہو، اور مجھے لوگ دیکھ کر مجھے واہ واہ کہے، اور میں دوسروں سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں۔ تو عورت کے اندر ایک مزاج ہوتا ہے کہ بننے سنورنے کے بعد اس کو دکھلانا، اس لیے عورت کو حد سے زیادہ بننے سنورنے کے بعد اس کے اندر گناہ کے خدشات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر گناہ بھی کرنے کا اندیشہ ہے، تو اس لیے حد سے زیادہ غلو کے اندر نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے بہن اگر آپ لگانا چاہ رہی ہیں تو 2 باتیں ذہن میں رکھیں۔ ایک تو بات یہ کہ بھی وہ جو نقلی پلکیں جو آپ لگا رہی ہیں وہ انسان کے اور خنزیر کے بالوں سے بنی ہوئی نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بھئی وہ نقلی پلکیں لگا کر لوگوں کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو۔ تو 2 باتیں ہیں، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر شان اس کی اجازت ہے، کوئی منع نہیں۔
امید ہے کہ بہن کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ اسی طرح ایک بھائی نے دہلی سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب، غیر مسلم کو قرآن کریم دینے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ تفصیل سے جواب دے، بڑی مہربانی ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد عمران صاحب دہلی سے۔ دیکھیں عمران صاحب، یہ تو بہت اہم مسئلہ ہے۔ اکثر طور پر عمومی طور پر یہ مسائل پوچھتے بھی ہیں، اور میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ وہ غیر مسلموں کو قرآن مجید دیتے بھی ہیں، اور اس میں کچھ شرائط بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کس طرح آپ غیر مسلم کو قرآن مجید دے سکتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر غیر مسلم کو قرآن مجید دے رہے ہیں تو اس میں دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ غیر مسلم کو قرآن مجید دے رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا امید و یقین ہو کہ بھئی جس غیر مسلم کو میں قرآن مجید دے رہا ہوں وہ قرآن کی بے ادبی اور قرآن کی بے حرمتی نہ کرتا ہو۔ یعنی بے ادبی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اٹھایا پھینک دیا اٹھا کر کے، بے ادبی نہ کرتا ہو، اور اسی طرح قرآن کی بے حرمتی، اسے پھاڑنا، زمین پر ڈالنا، جیسا کہ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ سوڈان کے اندر یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر ان لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان لوگوں کو دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بنائے، اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود کرے۔ جو لوگ ان کے پیچھے کام کر رہے ہیں سب کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس غیر مسلم کو آپ قرآن مجید دے رہے ہیں تو آپ کے لیے اس بات کی امید و یقین ہو کہ قرآن مجید لے جانے کے بعد یہ بے ادبی اور قرآن کی بے حرمتی نہ کرتا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس آدمی کو آپ قرآن مجید دے رہے ہیں غیر مسلم کو، اس کو ایک مسئلہ سمجھانا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو جو ہے بغیر پاکی صفائی کے نہ چھو۔ یعنی کہ علماء نے اس کی تشریح کی بھی قرآن مجید اگر جنوبی ہے تو پھر اس کو جنابت کی حالت میں چھینا اس کے لیے حرام ہے، تو غسل جنابت کے ساتھ جنابت غسل کے بعد اس کو چھینے کی اجازت ہے۔ اگر طہارت میں اگر وہ وضو میں نہیں ہے تو پھر وضو کر کے چھونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو دو باتیں یہاں، دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، اس میں بھی دو باتیں ضروری ذہن میں رکھے۔ اگر غیر مسلم کو آپ قرآن مجید دے رہے ہیں تو دوسری بات اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ قرآن مجید کو لے جائیے گا۔ اگر آپ جنوبی ہو جائے، یعنی کہ جس کے وجہ سے، جس کام کی وجہ سے یعنی منی نکل گئی، تو جس کی وجہ سے آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو اس کو مسئلہ سمجھائے کہ جب آپ جنوبی کی حالت میں ہو تو آپ بغیر غسل کے قرآن مجید کو نہیں چھو سکتے، یہ مسئلہ بھی اس کو سمجھائے۔ دوسری بات، اگر آپ جنوبی نہیں ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو وغیرہ کر کے آپ قرآن مجید کو چھوئے۔ تو یہ دو باتیں بھی اس کے لیے بتانا ضروری ہے۔ پہلی بات، اگر جنوبی ہے تو پھر غسل کر کے چھوئے گا، اگر جنوبی نہیں ہے، اگر ایسے پاک صاف ہے تو پھر بغیر طہارت کے چھونے گا نہیں، یعنی وضو کر کے چھوئے گا اس کو۔ دو باتیں ہو گئی۔ تو پھر ایک مرتبہ میں لوٹا دیتا ہوں، ذہن میں رکھیے۔ پہلی بات، جس غیر مسلم کو آپ قرآن مجید دے رہے ہیں تو آپ کو اس بات کا یقین ہو اور اس بات کی امید ہو اور آپ کو اس بات کا یقین بھی ہو چکا ہو کہ یہ قرآن مجید لینے جانے کے بعد یہ بے ادبی اور قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں کرے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس غیر مسلم کو آپ قرآن مجید دے رہے ہیں اس کو مسئلہ بھی سمجھائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ قرآن مجید لے جانے کے بعد اگر جنوبی ہیں تو غسل کر کے چھوئیں گے، اگر آپ جنوبی نہیں ہیں تو بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے، وضو کر کے آپ چھوئیں گے۔ دونوں باتیں اس کو سمجھا دیں۔ یہ تو ہو گیا قرآن مجید کے متن کو چھونے کا، یعنی متن کس کو کہتے ہیں آپ جانتے بھی ہیں، جیسا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید کا متن ہے۔ جیسا سورۃ الفاتحہ الحمد سے لے کر والناس تک، من الجنۃ والناس تک جتنا بھی قرآن ہے یہ سارا متن ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے، ایک بھی بات آپ کے ذہن میں آتی ہوگی، مجھے بھی وہ مسئلہ یاد آئے گا، میں بتا دے رہا ہوں۔ اگر کسی غیر مسلم کو تفسیر کی کتاب دینا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ معرف القرآن ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بیان القرآن ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس طرح کوئی تفسیر کی کتاب اگر کسی غیر مسلم کو آپ دینا چاہ رہے ہیں تو وہاں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھی اگر وہ جنوبی ہے تو پھر اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر ہے وہ۔ اگر جنوبی نہیں ہے تو پاک صاف ہے تو اس کے لیے یہی ہے، اگر قرآن مجید کے متن کو چھونا چاہ رہا ہے تو پھر اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن مجید کے متن کو نہیں چھو رہا ہے بلکہ اس کی تفسیر کو پڑھ رہا ہے، جیسا کہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، انگریزی میں لکھی ہوئی ہے، اس طرح تفسیر کو پڑھنا چاہ رہا ہے، جیسا کہ آج کل عمومی طور پر قرآن مجید کی تفسیر بھی کنڑ ہے، تمل ہے، الگ الگ زبان میں بھی تفسیریں چھپنا شروع ہو گئی ہیں۔ اگر تفسیر چھونا چاہ رہا ہے
تو اس کے لیے تو یہی ہے کہ بھی اگر بغیر طہارت کے تو بہتر ہے کہ وضو کر لے. اگر وضو نہیں کرنا ہے تو کم از کم آخری درجہ تو یہ ہے کہ وہ اچھی طریقے سے صابن وغیرہ سے ہاتھ وغیرہ دھو لے, پھر اس کے بعد وہ قرآن مجید کی تفسیر کو چھو سکتا ہے. کیونکہ تفسیر کے اندر تو یہ کہ بھی پاک صاف ہونا ضروری ہے, کیونکہ ایک عمومی زبان کے طور پر ہی ہوگا, لیکن قرآن مجید کا جو متن ہے وہ اصل حکم میں ہے, تو اس لیے قرآن مجید کے متن کو چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. جنوبی ہے تو غسل کرنا ضروری ہے, تفسیر کے لیے تو جنوبی ہے تو غسل کرنا ضروری ہے, اور اگر جنوبی نہیں ہے اور پاک صاف ہے تو پھر وضو کر لے. اگر وضو نہیں کر رہا ہے تو آخری درجہ تو یہ ہے کہ کم از کم ہاتھ اچھی طریقے سے دھو کر پھر اس تفسیر کو پڑھ سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور یہی بات اس کے جو دلائل ہیں میں انشاءاللہ ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیتا ہوں, آپ وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں. اسے ہی کسی بھائی نے سوال کیا ہے, سوال جو ہے بنگلور سے کر رہے ہیں محمد عمران صاحب. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب گاڑی چلاتے ہوئے موبائل فون کے استعمال کی شرعی حیثیت کیا ہے, تھوڑا واضح فرما دے, بڑی مہربانی ہوئی. بھائی عمران, یہ تو آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آج عمومی طور پر یہ چیز میں خود دیکھتا بھی ہوں, اور بہت افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر کہ شریعت نے انسان کو جہاں تک عمل کا حکم دیا ہے, اگر کوئی آدمی اس بات پر عمل کر لے تو اس کی جان اور مال بھی بچ سکتے ہیں. تو اس لیے پہلے ایک مسئلہ میں سمجھ لیں, میں آپ کو اس کی حکمتیں بتاؤں گا. دیکھیے شرعی طور پر بھی یہی ہے کہ بھی گاڑی چلاتے وقت موبائل کا استعمال کرنا ناجائز اور ممنوع ہے. کیوں ناجائز ممنوع ہے؟ اس کی 4 وجوہات ہیں, ذہن میں رکھیں, یعنی کہ اس کی 4 وجہ ہیں, ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ بھئی اگر میں گاڑی چلاتے ہوئے موبائل استعمال کر رہا ہوں, موبائل اگر میں استعمال کر رہا ہوں گاڑی چلاتے ہوئے, تو میں کسی کے بات کرتے کرتے اندیشے میں جا رہا تھا, کسی کو ٹھوک دیا میں, تو میرا جان بھی چلے گا, میرا مال بھی جائے گا اس میں. کوئی پیچھے سے آیا مجھے مار دیا اس میں, تو کئی ویسے ایکسیڈنٹ تو ایسے ہوتے بھی ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ میری جان اور مال کا نقصان ہے اس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے جان اور مال کا نقصان نہ ہو, اگر میں فون میں بات کر رہا تھا, جاتے جاتے کوئی سامنے آدمی آ گیا, اچانک میں نے اس کو ٹھوک دیا, گاڑی والا کوئی آیا, میں نے اس کو ٹھوک دیا, تو اس سے دوسرے کے بھی جان اور مال کا نقصان ہے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات تو یہ ہے کہ بھئی اگر آپ گاڑی کا چلاتے ہوئے اگر استعمال کرتے ہوئے فون جا رہے ہیں تو یہ حکومت کی خلاف ورزی بھی ہے, کیونکہ بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ بھی حکومت کی بعض باتوں کو ماننا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ اس سے ڈبل گنہگار بھی ہوں گے. پہلی بات تو فون استعمال نہیں کرنا یہ گناہ ہے, اور حکومت کی خلاف ورزی بھی آپ کر رہے ہیں تو ڈبل آپ کو گناہ ملے گا, دگنا گناہ ملے گا. تو 3 باتیں ہو گئی. اگر آپ پولیس والا کوئی پکڑ لیا آپ کو تو پھر آپ کا جان بھی جائے گا, مال بھی جائے گا اس میں. مال تو چھینے گا, چھوڑے گا نہیں وہ آپ کو, تو آپ کا مال بھی گیا اس میں, بغیر سبب کے آپ کا مال بھی گیا. تو یہ حکومت کی خلاف ورزی بھی, اگر حکومت کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تو حکومت خاموش رہ جاتی اس بات پر. آج کل میں دیکھتا بھی ہوں کہ میں بہت ساروں کو وہ کان میں بلوٹوتھ وغیرہ ڈال کر جاتے ہیں, پیچھے والا ہارن مار رہا ہے پھر بھی اسے احساس نہیں ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہ کرے کہ بھی آدمی غفلت سے زندگی نہ گزارے. اس لیے بھی مسلمان جو ہے ہمیشہ کبھی چوکنا رہتا ہے, مسلمان کبھی غافل نہیں ہوتا. آپ اگر اس طرح ڈال کر جا رہے ہیں, کوئی آدمی پیچھے سے آ گیا, آپ کو ہارن مار رہا, آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اب کوئی آدمی آپ کو ٹھوک دیا پیچھے سے, جان بھی گئی مال بھی گئی, تو حکومت کی مخالفت بھی ہو رہی ہے اس میں. تو 3 باتیں ہو گئی. تیسری اہم بات یہ ہے کہ بھی شریعت کی روح سے اس طرح کرنا بھی ناجائز ہے. شریعت کی روح سے کیوں ناجائز ہے, میں آپ کو ایک بات حدیث سے سمجھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی راستے پر چلتے ہوئے دوسرے کو تکلیف نہ دو. اگر آپ راستے پر چل رہے ہیں, لا ضرر ولا ضرار, یعنی آپ راستے پر چل رہے ہیں, کسی کو تکلیف نہ دو, نہ خود تکلیف کھاؤ نہ دوسروں کو تکلیف دو آپ. تو آدمی کے لیے شریعت کے اندر یہی ہے کہ بھی آپ راستے پر چل رہے ہیں, اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ بھی راستے پر چلتے ہوئے جو ہے سامنے اگر کوئی آدمی لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے, اٹھنے بیٹھنے کی جگہ, تو وہاں نہ تھوکو نہ پیشاب کرو, کیونکہ لوگوں کی اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ راستے کے حقوق ہیں. یہ اس لیے راستے پر چل رہے ہیں تو اس کے حقوق کو بھی آپ جانیے گا. تو راستے پر چلنے کے حقوق یہی ہے کہ بھئی نہ ہم دوسروں کو تکلیف دیں گے, نہ ہم خود تکلیف اٹھائیں گے. تو 4 باتیں ہو گئی. پہلی بات تو ہے کہ میری جان اور مال کا نقصان ہوگا. دوسری بات, میری اگر جان و مال بچ گئی تو دوسرے کا سامنے کا جان و مال کے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تیسری بات تو ہے کہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے.
اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ شریعت کی مخالفت بھی ہے. شریعت کی مخالفت تو یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں چلتے ہوئے کسی دوسرے کو تکلیف نہ دو. تو اس لیے آج یہ بہت اہم ہو گئے, بہت یہ عمومی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے ہمارے مسلمانوں. یہ آج میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ بھی ہمارے حکومت سے بھی یہی ہے کہ بھی اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو آپ سختی سے اس پر کارروائی کریں, تاکہ کوئی آدمی اس طرح کی غلط حرکتیں کرے گا تو پھر دوسروں کو بھی اس سے تکلیف ہوگی اور دوسروں کی جان و مال بھی نقصان ہوگا اس سے. تو میں آج حکومت سے یہی بات کہتا ہوں کہ بھئی حکومت والے یہی کہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی اس طرح کر رہا ہے تو آپ اس کو سختی کے ساتھ یہ کریں, چالن کاٹے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا مقرر کرے تاکہ کسی کی انسان کی جان و مال کو نقصان نہ ہو. تو امید ہے کہ عمران بھائی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق دے. اسی طرح ہمارے ایک بھائی نے ایک سوال یہ بھی کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر کسی شخص کو سفر پر جانا ہو اور اس کی دوپہر کے وقت ٹرین روانہ ہونی ہے تو کیا وہ اس دن کا روزہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی آپ نے بہت اہم سوال پوچھا ہے. یہ بھی بہت اہم, عمومی طور پر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں. دیکھیے ایک اصولی بات یہاں ذہن میں رکھیے, جو آدمی صبح صادق کے وقت مسافر نہیں ہے, سفر میں نہیں ہے, تو اس آدمی پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں بلکہ اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے. صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت سے صبح صادق شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی آدمی صبح صادق کے وقت سفر میں نہیں ہے, مقیم ہے, تو پھر وہ روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے. اب رہی بات آپ دوپہر وغیرہ میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر جائیں, ایسی کوئی بات نہیں, کیونکہ آپ دوپہر میں جا رہے ہیں. صبح صادق کے بعد آپ سفر شروع کر رہے ہیں, صبح صادق سے پہلے نہیں. اس لیے اب صبح صادق سے پہلے آپ مقیم ہیں تو آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے. اب رہی بات دوپہر میں آپ کو سفر میں نکلنا ہے تو نکلیے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو سفر کے اندر سفر میں آپ رہیں, آپ کو ٹرین وغیرہ میں کہیں بھی ہو, اب حد سے زیادہ وقع وغیرہ ہو رہا ہے, کوئی تکلیف ہو رہی ہے, تو پھر آپ وہاں روزہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے. انشاءاللہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. البتہ وہاں جو ہے آپ کے لیے اس روزے کو توڑنے کی وجہ سے قضا لازم ہوگی, کفارہ نہیں ہوگی. قضا لازم ہوگی, کفارہ نہیں ہوگی. تو امید ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھیے, اگر آپ صبح صادق سے پہلے مقیم ہیں تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں, بلکہ آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہے. رہی بات دوپہر کو آپ سفر میں جانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ دوپہر کے بعد سفر میں نکلیں, کوئی بات نہیں. صبح صادق کے بعد اگر آپ سفر میں جانا چاہ رہے ہیں تو صبح صادق کے بعد آپ سفر میں نکلیں, کوئی بات نہیں. اور اگر آپ کو سفر کے اندر کوئی پریشانی ہو رہی, قے وغیرہ ہوئی, حالت خراب ہو گئی, پریشانی ہو گئی, تو پھر اگر آپ روزہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں, انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اب روزہ توڑنے کی وجہ سے آپ پر صرف اس روزے کی قضا ہوگی, یعنی ایک دن روزہ رکھنا, رمضان کے بعد آپ کے لیے ایک دن روزہ رکھنا ضروری ہوگا, اور اس پر کوئی کفارہ نہیں کہ بھئی 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, 2 مہینے روزے رکھو, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں ایک حرج ایک سفر ہے تو آدمی کے لیے اللہ نے یہاں رعایت دے رکھا ہے انسان کو. تو مسافر کے لیے روزہ یہی ہے کہ بھی مسافر اگر چاہے تو روزہ رکھے, اگر توڑنا چاہے تو روزہ رکھے, توڑ سکتا ہے, کوئی بات نہیں. امید ہے کہ بھائی آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح ہمارے بھائی بنگلور سے سوال کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب روزوں پر بالکلیہ قدرت نہ ہونے کی صورت میں ان کا فدیہ کس وقت دینا جائز ہے؟ سوال کرنے والے مولانا عبداللہ صاحب بنگلور. دیکھیے عبداللہ صاحب, یہ بہت اہم سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے. میں اس سوال کو, پہلی بات ایک اصولی بات ذہن میں رکھے, بعد میں فدیہ کب دینا چاہیے اور کس وقت دینا چاہیے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلی بات اب ذہن میں رکھیے کہ جو آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا ہے جس سے آئندہ اس بات کی امید نہیں ہے کہ بھئی میرے اندر طاقت پیدا ہو, بوڑھا آدمی ہو گیا کہ آئندہ اس بات کی امید نہیں کہ بھئی میں آگے طاقت پیدا ہوگی, یہ آدمی اتنا بیمار ہو گیا کہ آئندہ اس بات کی امید بھی نہیں ہے کہ بھئی میں صحت یاب ہوں گا. تو اس طرح کی اگر کوئی آدمی ہے, اگر کوئی آدمی, ایک بات, اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی میں اگر روزہ رکھوں گا تو میرے اندر بیماریاں اور زیادہ پیدا ہوگی, میں بھوکا رہوں گا تو میرے اندر اور زیادہ بیماریاں پیدا ہوگی اور آگے میں صحت یاب نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح کی بات ہے تو اس آدمی کو فدیہ دینے کی اجازت ہے. اور اگر کوئی آدمی آئندہ صحت یاب ہونے کی اور طاقت پیدا ہونے کی امید ہے تو پھر وہ تاخیر سے فدیہ دے اور انتظار کرے. اصلی بات ذہن میں آ گئی. اب یہاں ایک بات اب وہ کو معلوم ہو گیا کہ بھئی کون آدمی فدیہ دے سکتا ہے, یہ بات آپ کو جب معلوم ہو گئی.
آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کس وقت فدیہ دینا چاہیے. دیکھیے فدیہ دینے کا اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر میں اتنا بیمار ہو گیا ہوں, اللہ نہ کرے اتنا بیمار ہو گیا کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو پھر مجھے فدیہ دینے کی اجازت وہاں ہے کہ بھی رمضان کے شروع ہونے سے پہلے میں فدیہ نہیں دے سکتا, کیونکہ میرے اوپر روزے فرض ہی نہیں ہوئے ابھی. کیونکہ روزہ جب میرے اوپر فرض ہو گیا شروع ہو جائے تو اس وقت میں اس کا فدیہ دے سکتا ہوں. تو اس کی ترتیب فدیہ دینے کی یہی ہے کہ میں رمضان سے پہلے یعنی شعبان کے 29 تاریخ یعنی تو شعبان کے 28 تاریخ, ابھی اس کے بعد رمضان شروع بعد میں ہوگا, تو اس سے پہلے میں شعبان ہو یا رجب ہو یا جمادی الاولیٰ جمادی الثانی جو بھی ہو, اس سے پہلے رمضان سے پہلے میں فدیہ نہیں دے سکتا. اب فدیہ کب دینا چاہیے؟ رمضان شروع ہو جانے کے بعد. جب رمضان شروع ہو گیا, میرے اوپر رمضان آ گیا, صبح صادق کے بعد رمضان میرے اوپر شروع ہو گیا ہے, تو پھر میں اس کے بعد اگر دینا چاہوں تو پورے رمضان کا ایک ہی مرتبہ فدیہ دے سکتا ہوں. ایک طریقہ یہ, یا نہیں تو میں ہر روزے کے بدلے میں روزانہ ایک روزے کے بدلے میں ایک دن فدیہ دے سکتا ہوں. ایک ترتیب یہ. تیسری ترتیب اگر یہ اس طرح بھی فدیہ دے سکتے ہیں کہ رمضان پورا آپ فدیہ نہیں دیں, آخری رمضان میں یعنی رمضان کی 29 تاریخ یعنی تو 28 تاریخ کو آپ نے پورے رمضان کے ایک ہی مرتبہ ملا کر کے آپ فدیہ دینا چاہ رہے ہیں تو یہ طریقہ بھی جائز ہے. اور چوتھا طریقہ فدیہ دینے کا یہ ہے کہ آپ پورا رمضان گزر جانے کے بعد, رمضان پورا گزر گیا, شوال شروع ہو گیا, تو پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ بھی چلو میں رمضان کا پورا فدیہ دے دوں, کیونکہ آپ پر جو روزے فرض ہو گئے تھے جو آپ نے نہیں رکھے وہ آپ پر قضا ہے, تو پھر آپ رمضان کے بعد ان سارے روزوں کا فدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. تو یہ ہے فدیہ دینے کی ترتیب, اور اس آدمی کو فدیہ دینے کی اجازت ہے. لیکن ایک بات میں یہاں ایک زائد یہ بھی کہہ دیتا ہوں, ذہن میں رکھے, رہی بات اس کے دلائل جو کچھ بھی میں ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں, ذہن میں رکھے. دیکھیے بھائی ایک بات یہاں یہ بھی بات یاد رکھے کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں وہ گٹکھا کھانے کے لیے, اسی طرح پھینی کھانے کے لیے, اور اسی طرح بعض لوگوں کو سگریٹ پھونکنے کی عادت ہوتی ہے, بعض لوگوں کو تمباکو وغیرہ کھانے کی عادت, چائے پینے کی عادت ہوتی ہے. وہ اس طرح کے بہانوں سے لوگ جو ہے روزہ توڑ دیتے ہیں. تو اس لیے ذہن میں رکھیں کہ بھی یہ سب چیزیں جو ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب بات کی ہے. پہلے بات میرے اوپر روزہ فرض ہے تو مجھے روزہ رکھنا ضروری ہے. یہ سب چیزوں کو بہانہ بنا کر میں روزہ چھوڑ نہیں سکتا, اگر چھوڑوں گا تو میں گنہگار ہوں گا. تو اس لیے جو کچھ بھی ہے یہ سب چیزیں, یہ ساری چیزیں, یہ میرا شوق ہے, یہ میری ذاتی شوق ہے. تو اس لیے آپ یہ چیز نہ چھوڑیں. اگر آپ گولیاں کھانے والے تو آپ وقت تھوڑا آگے پیچھے کر لیں, آپ کھانے پھر 1 گھنٹہ 2 گھنٹے شعبان سے آپ ترتیب بنائیے, اللہ جو ہے راستے کھولیں گے. انسان اگر نہ چاہے تو اللہ راستے نہیں کھولیں گے, انسان اگر چاہے تو بہت سارے اللہ راستے کھولیں گے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو آدمی ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کریں گے بہت سارے ہم اس کے لیے راستے نکال دیتے. تو آپ پہلے کوشش تو کریں, بعد میں اللہ راستے نکالیں گے. تو اس لیے آپ فدیہ دینے کے پہلے آپ جو آدمی جو سگریٹ کے بہانے سے, گولیوں کے بہانے سے روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے میری رائے تو یہی ہے کہ آپ جو ہے سب سے پہلی بات تو یہ چائے پینے والے سارے گنہگار ہیں, اس کے بہانے میں آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. یہ گولیاں کھانے کے بہانے میں جو کچھ بھی ہے آپ آگے پیچھے تھوڑا کرتے رہے, اللہ نظام بنائیں گے. آپ اسی کے بہانے سے آپ روزہ چھوڑیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ ہم تمام کو شریعت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح کسی بھائی نے دہلی سے سوال کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اگر ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہو اور کمرے میں کارٹون والے اسٹیکرز لگے ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ برائے مہربانی جواب دیں. بھائی دیکھیں, جس کمرے کے اندر کارٹون ہو, کارٹون کے اسٹیکرز وغیرہ لگے ہوئے ہو, کیونکہ آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک مزاج ہے کہ وہ ہیروؤں کے, کرکٹر جو اسے زیادہ محبوب ہیں ان لوگوں کے فوٹوز یعنی تو میاں بیوی کے فوٹو, گھروں کے اندر یہ بھی چیز دیکھا جاتا ہے کہ کمروں کے اندر اس طرح میاں بیوی کے فوٹو اس طرح لگا دیتے ہیں. میں آپ کو آگے شرعی مسئلہ سمجھاؤں گا, پہلے آپ یہ سمجھ لیں. دیکھیے جس کمرے کے اندر فوٹو لگے ہوئے ہوں اس کمرے کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. پھر ایک مرتبہ سمجھ لیں, جس کمرے کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر اس کمرے کے اندر فوٹو ہے یعنی آپ کے سامنے ہے, یعنی تو دائیں ہیں بائیں ہیں, اوپر ہے نیچے ہے پیچھے ہے, چاروں طرف کہیں بھی ہو, اوپر نیچے جہیں بھی ہو, تو اس طرح اگر کہیں کمرے میں اگر فوٹو وغیرہ لگی ہوئی ہے تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ فوٹو آگے یعنی تو دائیں بائیں پیچھے نیچے
جس جگہ بھی اگر لگی ہوئی ہو تو اس میں کچھ قرات کم ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں, میرے سامنے جو ہے تصویر لگی ہوئی ہے تو اس میں قرات زیادہ ہوگی, یعنی مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب ہے. اگر وہ تصویر بجائے میرے آگے کے دائیں ہے تو اس میں قرات تھوڑی کم ہو گئی, بائیں ہیں تو کم ہو گئی, اور اوپر ہے تو پھر اس میں رہتی قرات کم ہوگی, پیچھے ہے تو پھر اس میں حد سے زیادہ کم ہو جائے گی. تو اس طرح اگر تصویر اگر دائیں بائیں اس طرح ہے تو اس میں قرات تھوڑی کم ہوگی. البتہ تصویر والے کمرے کے اندر نماز پڑھنا عمومی طور پر یہ مکروہ تحریمی ہے, نہیں پڑھنا چاہیے. ایک بات ہو گئی, مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر میں ایک چیز دیکھنے میں آتا بھی ہے کہ گھروں کے اندر میاں بیوی کے شادی کے اس کے فوٹوز ہیں, یعنی کسی کو ہیرو کو پسند کر رہا وہ, یا کسی لڑکی کو پسند کر رہا ہے وہ, یا کسی کرکٹر کو پسند کر رہا وہ, اس طرح کی تصویریں بنا کر گھروں کے اندر لگا دیتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. آج ہمیں دیکھا میں آتا ہے کہ گھروں کے اندر شو کیس کے اندر کی میاں بیوی کی شادی کے فوٹوز بھی لگے ہوئے تھے, چھوٹے بچوں کے لگے ہوئے تھے, اور اسی طرح وہ چھوٹے وہ پتلے جیسے کارٹون بنے ہوئے ہوتے وہ بھی گھروں کے اندر بچوں کے کھلونے کے طور پر بھی استعمال کرتے. اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جن گھر میں رکھنا گناہ ہے, جس سے رحمت کے فرشتے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ بھی جس گھر کے اندر کتا ہو, جس گھر کے اندر فوٹو لگے ہوئے ہو, اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب جس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, اب وہاں گناہ ہے, اور وہاں جو ہے بے برکتی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے بھائی ایک بات یہی ہے کہ گھروں کے اندر اس طرح کی فوٹوز وغیرہ نہ رکھے, اور اگر رکھے ہیں تو فوراً جلا دیا کریں. مشکات کے اندر ایک روایت ہمیں پڑھنے کے زمانے کے اندر میں ایک روایت پڑھا ہوا تھا اور مجھے یاد آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی دنیا کے اندر فوٹو بناتے ہیں نا, کانٹوز فوٹو بناتا ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہیں گے یہ جو فوٹو تو نے جو بنایا ہے اس میں جان ڈال اس میں. اگر کوئی آدمی وہ جو فوٹو بنانے والے جو کچھ فوٹوز ہیں ان جو بناتے ہیں وہ کیمرہ جو کچھ بھی, ان لوگوں کی بات بھی کہہ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کہیں گے بھی اس میں تو جان ڈال. اگر جب وہ جان نہیں ڈالے گا تو پھر اللہ اس کے اندر روح پھونکیں گے اور پھر وہ روح زندہ ہوگی, پھر اس آدمی کو لے جا کر وہ جہنم میں ستائیں گے. تو اس طرح کا عذاب وہاں قیامت میں بھی ہوگا. اور دنیا کے اندر تو عذاب یہی ہے کہ بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, بے برکتی گھروں کے اندر زیادہ ہوتی ہے, اور تھوڑا کچھ گھر کے اندر برکت بھی ہو جائے تو وہ گھر کے اندر عمومی طور پر برکتیں جیسی ہونی وہ نہیں ہوتی, کچھ اللہ دے بھی دیتے ہیں. تو اس لیے بات یہی ہے کہ بھئی گھر کو اندر اس طرح کی فوٹوز وغیرہ نہ رکھیے. اللہ مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی نے تمل ناڈو سے سوال کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب چہرے کا پسینہ حلق سے اتر جانے کی صورت میں روزے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں, مسئلہ اطمینان کے ساتھ سمجھ لیں. دیکھیے میں روزے میں تھا, اگر میرے روزے میں رہتے ہوئے میرے چہرے کا پسینہ منہ میں چلا گیا اور منہ سے سیدھا حلق کے اندر چلے گیا, ایک دو قطرے اگر چلے گئے حلق سے, کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں, اس سے روزہ کوئی نہیں ٹوٹتا. اگر وہ زیادہ مقدار میں چلے گئے, منہ میں چلے گئے اور پھر حلق کے اندر چلے گئے, جس کا وہ احساس مجھے ہو رہا ہے کہ بھی زیادہ مقدار میں چلے گئے ہیں, تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی, کفارہ نہیں ہوگا. امید ہے کہ بھئی مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور اگر دلائل کی ضرورت ہے تو بھئی ڈسکرپشن کے اندر لکھ دیتا ہوں, آپ وہاں دلائل بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک بھائی نے سوال یہ بھی کیا ہے, سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب مقتدی کی قنوت مکمل ہونے سے پہلے امام کا رکوع میں چلا جانا کیسا ہے؟ یعنی مقتدی اس وقت قنوت مکمل کرے گا یا امام کی اقتداء میں رکوع میں چلے جائے گا؟ دیکھیں یہ چیز خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں یہ لوگوں کے اندر بڑے الجھنے ہوتے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس مسئلے سے. دیکھیں مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ مثال کے طور پر میں نماز پڑھا رہا ہوں, میں وتر کی نماز پڑھا رہا ہوں, میں نے دعائے قنوت پڑھا, میں رکوع میں چلا گیا, میں امام تھا, میرے پیچھے جو مقتدی ہیں جتنی انہوں نے دعائے قنوت پڑھ رکھی ہے اتنی پڑھے. اب وہ میرے ساتھ رکوع میں چلا گیا میں, تو پھر جتنی پڑھے اتنی پڑھے, جتنا چھوڑے وہ چھوڑ کر کے فوراً رکوع میں چلے جائے, اس سے کوئی گناہ نہیں ہوگا. کیونکہ قنوت جو پڑھنا ہے یہ سنت ہے, رکوع کرنا یہ واجب, یہ فرائض میں سے. تو فرض کے اندر ضروری ہے کہ بھئی امام کے ساتھ شامل ہو جائے, اور اب کہ اس طرح کرنے سے کوئی گناہ بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا.
کسی بھائی نے مالیگاؤں سے سوال کیے ہیں. سوال یہ کہ مفتی صاحب زکوٰۃ کی رسید مرحوم کے نام سے بنانا کیسا ہے؟ کہ زکوٰۃ کی رسید جس کے نام سے بنائی اسی کے نام سے ادا ہوتی ہے یا دینے والے کی طرف سے ادا ہوتی ہے؟ جواب دیا نوازش ہوگی. سوال کرنے والے امتیاز احمد صاحب مالیگاؤں. دیکھیے امتیاز احمد صاحب، یہ تو عمومی طور پر یہی بات ہے کہ میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اب میں نے کسی مدرسے کے اندر گیا، میں نے کہا بھی زکوٰۃ میری لے لو آپ. اب مدرسے والے یہ پوچھیں گے بھی آپ کس کے نام سے رسید کٹوانا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ بھی میری والدہ کی طرف سے یا میرے والد کی طرف سے یا کسی میرے خاندان کے اندر جو مرحوم ہیں ان کی طرف سے میں نے کہا کہ بھی ان کے نام سے رسید کٹوا دو. تو اس میں آپ کی کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، کیونکہ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. میں دے رہا ہوں زکوٰۃ کی نیت سے، زکوٰۃ تو میری ادا ہوگی. اب آپ ثواب کے اندر لوگوں کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پوری دنیا کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. کیونکہ اکثر لوگ یہ مسئلہ بہت الجھ میں یہ ہوتے ہیں کہ بھئی جس کے نام سے رسید کٹائی جا رہی اسی کو ثواب پہنچ جائے گا اور اسی کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اور مرحوم کے نام سے زکوٰۃ ادا کرنا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کیونکہ زندوں کی زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. اب لوگ اس سے بڑے پریشان بھی ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ بھئی اگر کوئی آدمی، میں کیونکہ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہے، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو میری نیت کا اعتبار ہوتا ہے. تو میں نے زکوٰۃ کی نیت جب کر کے میں نے رقم اس کو دے دیا، اب وہ کہے گا کہ بھئی کس کے نام سے رسید کٹاؤں؟ تو میں نے کہا کہ بھئی میرے خاندان کے اندر جو مرحوم ہے میں نے اس کا نام لکھوا دیا، دادا کا نام یا نانا کا نام، کسی کا نام میں نے لکھوا دیا. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے گویا کہ ایسا مطلب ہے کہ میں اپنے ثواب کے اندر اس کو بھی شامل کر رہا ہوں. تو ثواب کے اندر آپ پوری دنیا کو شامل کریں تو آپ کا نا ثواب پہنچ جائے گا اس میں. تو امید ہے کہ بھائی آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. طرح کسی ایک بھائی نے آندھرا سے سوال کیے ہیں. سوال یہ کہ مفتی صاحب کئی روزوں کا فدیہ ایک ہی مستحق شخص کو دینے کا شان کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی، احسن الفتاوی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھی اگر کوئی آدمی متعدد فدیے، روزہ کا فدیہ جو ہے ایک ہی آدمی کو اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کوئی بات نہیں. البتہ بعض اہل علم جیسا کہ معرف القرآن عثمانی کے اندر یہ بات، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440/6 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ بات لکھا ہے کہ بھی متعدد روزوں کا فدیہ ایک ہی آدمی کو ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن میں احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ دیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو باتیں اس میں. ایک بات تو ہے کہ متعدد فدیے ایک ہی آدمی کو دینے کی اجازت ہے، شرعاً دے سکتے ہیں، لیکن دینے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ بھئی ایک ہی تاریخ میں ایک ہی دن میں متعدد فدیے ایک آدمی کو نہ دیا جائے، تھوڑا تھوڑا کر کے دے. اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ بھئی اس طرح دے سکتے ہیں. اسی طرح ایک بھائی نے سوال یہ بھی کیا ہے. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب مرغی کا دورہ پڑنے سے روزے کا ٹوٹنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھئی اگر کسی شخص کو مرغی کا دورہ پڑ گیا، یعنی وہ بے ہوش پڑ گیا، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں. اور اسی طرح اگر وہ افطار سے پہلے اٹھ بھی گیا ہے تو پھر اس کا روزہ برقرار رہے گا. اگر وہ افطار کے بعد اٹھا ہے تو پھر اس کو کوئی چیز کھلا دے پلا دے، کوئی پریشان نہ ہو، اور اس دن کا روزہ اس کا مکمل ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس طرح کوئی آدمی بے ہوش پڑ گیا ہے، مرغی کی بیماری ہو گئی، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہیں، اور اسے تو بہت سارے باتیں بنی بنائی ہوتی بھی ہے. تو اس سے کوئی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ آپ کا روزہ اس سے مکمل ہو جائے گا. اور افطار کے بعد آپ کوئی چیز کھانا پینا چاہے تو کھا بھی سکتے ہیں. اسی طرح کسی بھائی نے آندھرا سے سوال کیے ہیں. سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب بے ہوشی میں پانی وغیرہ پلا دینے سے روزے کا شرعاً کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی اگر کوئی آدمی روزہ رکھا ہوا تھا، رمضان کا یا کوئی اور روزہ رکھا ہوا تھا، تو اس آدمی کو وہ آدمی بے ہوش پڑ جانے کی وجہ سے روزہ تو اس کا نہیں ٹوٹتا. البتہ اگر کسی نے اس آدمی کو، روزے دار کو، بے ہوش پڑنے کی وجہ سے پانی وغیرہ کچھ بھی پلا دیا، کھلا دیا، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اب جب روزہ ٹوٹ گیا اس کا، تو پھر اس روزے کی صرف قضا کرے گا، کفارہ وغیرہ نہیں کرے گا. یعنی کہ اگر رمضان کا روزہ ہے تو اس روزے کی ایک ٹوٹنے کی وجہ سے صرف ایک روزہ رکھے غیر رمضان میں، اور پھر اس روزے کے توڑنے کی وجہ سے قضا کفارہ وغیرہ ضرورت نہیں ہے. اور اگر غیر رمضان میں روزہ رکھا ہے تو پھر وہ نفل ہوگا، تو پھر اس روزے کی ایک روزے کی قضا کرے گا. بس اتنا سا مسئلہ ہے.